مجلس علماء ہند کے قومی صدر اور مدرسہ اکرم العلوم لال مسجد مرادآباد کے سربراہ اعلیٰ مفتی شہر مرادآباد حضرت علامہ مفتی عبد المنان کلیمی نے مرکز اور اتر پردیش میں برسر اقتدار جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی اس کارروائی کا خیر مقدم کیا ہے جس کے تحت بی جے پی نے ایک ٹی وی ڈیبیٹ کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرنے والی اپنی خاتون ترجمان کو پارٹی سے معطل کر دیا ہے اور ایک دیگر عہدیدار کو برخاست کر دیا ہے۔ مفتی صاحب نے 9 جون 2022 کو لال مسجد میں واقع اپنے دفتر میں سٹی چینل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا اور دیگر اکابر کا بھی 10 جون کو بروز جمعہ ڈی ایم صاحب کو میمورنڈم دینے کا پروگرام تھا، لیکن حکمراں جماعت کی پیش رفت کو دیکھتے ہوئے فی الحال یہ پروگرام ملتوی کر دیا گیا ہے۔ حضرت علامہ مفتی عبد المنان کلیمی نے اس موقع پر سبھی عوام بالخصوص سیکولر عوام سے یہ اپیل بھی کی کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں اور چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی بی جے پی کی سابق ترجمان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے، لہذا اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں کیا کارروائی کرتی ہے۔ مفتی صاحب نے کہا، دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی محبت اس حد تک ہے کہ وہ اپنی جان، مال، اولاد سب سے زیادہ اپنے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک لہذا ان کے شان میں جو گستاخی کی گئی اور اس کے اوپر ملکی سطح پر یا عالمی سطح پر جو رد عمل ہوا ہے وہ رد عمل ہونا ہی چاہیے، اور یہ ہمارا آئینی اور انسانی اور فطری تقاضا ہے۔ ہم رد عمل نہیں کریں گے اپنے آقا کے تعلق سے تو پھر کون رد عمل کرے گا؟ اب رہا یہ کہ پورے ہندوستان میں جو احتجاجات ہوئے یا احتجاجات کا پروگرام بنایا گیا وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھا، اس لیے کہ دستور ہند میں اور آئین ہند میں اور سیکولر ملک میں ہمیں مکمل طور پر اس بات کی اجازت ہے، لیکن چونکہ حکمراں پارٹی نے اس سلسلے میں مسلمانوں کے جذبات کی قدر کرتے ہو یا خلیجی ممالک کے مشورے سے جو کچھ بھی اس نے قدم اٹھایا ہم اس کا استقبال کرتے ہیں اور حکمراں جماعت کو ہم مبارکباد دیتے ہیں اور ہم اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ چلیے انہوں نے کچھ تو قدم اٹھایا، لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے جب تک کہ باضابطہ اس گستاخ رسول کو سزا نہ دے دی جائے اور آئین ہند کی روشنی میں حکمراں جماعت کارروائی نہ کرے، جیسا کہ کئی جگہوں کے بارے میں اطلاع ہے کہ ان پر مقدمہ قائم ہو گیا ہے، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ بات ختم نہیں ہوگی۔ ہم نے بھی اس سلسلے میں ایک زبردست احتجاجی پروگرام 10 جون یعنی کل بعد نماز جمعہ کا بنایا تھا اور اس کا نوٹس بھی ضلع ادھیکاری مہودے کو دے دیا تھا، لیکن جب اخبار میں آیا کہ انہوں نے ان گستاخان رسول کو اپنی پارٹی سے نکال دیا، معطل کر دیا اور اس نے معافی مانگی، تو پھر ہم نے بھی موقع دیا کہ چلیے دیر سے ہی صحیح کچھ تو انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی۔ کریں گے آپ عوام سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں اور ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ صبر اور ضبط سے کام لیں، حالات کا جائزہ لیں اور حکمراں جماعت کی کارروائی کا انتظار کریں۔ اگر صحیح معنوں میں دستور ہند کی روشنی میں ان کی کارروائی ہوتی ہے تو اس پر خوشی کا اظہار کریں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہم اور ہمارے جیسے بہت سارے علماء اور بہت ساری مسلم تنظیمیں اس پر غور کریں گی، پھر اس کے بعد جو اطلاع دی جائے گی، جو اپیل کی جائے گی، اس پر ہمیں اور تمام مسلمانوں کو بلکہ تمام سیکولر لوگوں کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ فی الوقت صبر و ضبط سے کام لیں اور کوئی ایسا ایجیٹیشن نہ کریں کہ ایسا لگے کہ قانون۔ اس دوران مفتی صاحب کے دفتر میں سینئر اردو صحافی اور سماجی خدمتگار مرزا مرتضیٰ اقبال عرف منّے بھائی اور ماسٹر محمد دانش بھی موجود رہے۔